وقت میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے. الآن نأخذ الدرس من هذا كما ذكرنا لكم من قبل. لقد أزعجناكم اليوم في مجموعة المدرسين. عرب عالم کو سنا، اس نے کہا کہ طالب علم کو یعنی جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم. وقت میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے. عربی میں خط لکھیں، عربی میں خط لکھیں. یہ کتاب اصل میں ایک عربی ادیب ہے، ان کی کتاب کا ترجمہ ہے. عربی جو ادیب ہے ان کا نام ہے صابر ایوب المصری. صابر ایوب المصری. اس کا ترجمہ کیا ہے ندیم الواجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. پھر اس کے ساتھ آداب تحریر نام کا ایک رسالہ بھی ملا ہے. تو اہم چیز جو اس کتاب میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کوئی موضوع ایسا چھوڑا نہیں ہے کہ جس کے متعلق انہوں نے یہاں پر خطوط جمع نہ کیے ہوں. بہت زبردست ہے. اور میں نے اس کتاب کا اس نیت سے مطالعہ کیا تھا کہ یعنی جب ہم کسی کو خط لکھتے ہیں تو شروع میں خطاب کے کچھ جملے لکھتے ہیں. مثلا یہاں پر اختی الطاہرہ یعنی میری پاکیزہ بہن. اسی طرح بھائی کو اگر وہ لکھ رہے ہیں، والد کو لکھ رہے ہیں والدی الکریم. اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں یا سلام کرتا ہوں یا السلام علیکم جو بھی ہے. تو اس قسم کے جملے میں جمع کر رہا تھا. اہدی الیک اخلص تحیاتی وابعث الیک بطاعتی وولائی. تو تقریباً 150 کے قریب تعبیرات میں نے اس کتاب سے جمع کی تھی. اور جس گروپ میں آپ حضرات موجود ہیں اسی گروپ میں نے تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے یہ ساری تعبیرات بھیجی تھی، التعبیرات الادبیہ کے نام سے. تو یہ کتاب بڑی اچھی ہے. ایک تو آپ کو اس کی زبان بہت پسند آئے گی، زبردست زبان ہے اس کتاب کی. انی لاکتب الیک اليوم وانا احس بمزیج من الخجل والسرور. آج میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں، مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور شرمندگی بھی ہو رہی ہے. مطلب دیر کر دی ہوگی. اما الخجل فلقبح ما فعلته وانی لاکتب الیک اليوم وانا احس بمزیج من الخجل والسرور. کیا تعبیر ہے کہ مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور شرمندگی بھی ہو رہی ہے. تو یہ بڑی اچھی کتاب ہے. اور شروع میں اہدی الیک تحیۃ کریمۃ تعبر عن حبی لک واجلالی. اس قسم کے بہت سارے جملے ہیں اس کے اندر. اور اگر ہم شروع کریں تو شاید اسی کتاب میں ہم لگے، جیسے اہدی الیک تحیتی وخالص مودتی. اب دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ کتاب کہاں دستیاب ہے. یہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کتاب کہاں دستیاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھاپی ہے میر محمد کتب خانہ نے، اور میرے خیال سے ابھی انہوں نے چھاپنا ہی چھوڑ دیا ہے. اور یہ میرے استاذ محترم ہیں حضرت مولانا حضرت کبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تو ان کا حسن ظن یہ ہے کہ عربی زبان سے میرا تعلق ہے. تو استاد جی نے خود یہ کتاب کہا کہ میرے پاس ایک پرانی اور زبردست کتاب ہے، استاد جی نے یہ کتاب دی ہے. تو یہ استاد جی ہی کی ملکیت ہے، میرے پاس بطور استفادہ عاریتاً ہے. میں انشاءاللہ استفادہ کر کے استاد جی کو واپس کر دوں گا. تو بہت زبردست کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے. اگر آپ کو کہیں نیٹ پر مل جاتا ہے یا کہیں بھی، عربی میں خط لکھیے، اس کا نام ہے عربی میں خط لکھیے. اور یہ تقریباً کتنے صفحات میں ہے؟ تقریباً 350 صفحات کی کتاب ہے. تقریباً 350 صفحات کی کتاب ہے. اور خط کیسے لکھیں، بہت زبردست انہوں نے اسلوب بتائے ہیں. اور جو چیز میں شروع میں بتانا چاہ رہا تھا میں بھول گیا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ترجمہ بھی سیکھ جائیں گے. اس لیے کہ انہوں نے ہر جملے کے ساتھ ترجمہ کے ایک خط لکھا ہے عربی میں، پھر نیچے اسی خط کو لکھا ہے اردو میں. تو آپ جب دونوں کا مقابلہ کریں گے اور سوچیں گے کہ اس جملے کو انہوں نے مقدم کیا، اس کو مؤخر کیا، اس کو شروع میں لکھا، اس کو آخر میں لکھا، اس چیز پر جب آپ توجہ دیں گے تو ترجمہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی آپ کی بہت حد تک، بڑی حد تک مضبوط ہو جائے گی. میں قریب کر دیتا ہوں ساتھی، پھر اگر دیکھنا چاہے تو یہ کتاب ہے. اور کہیں پر بھی اگر آپ کو یہ کتاب ملے تو ضرور اس سے استفادہ کریں. بہت زبردست کتاب ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی.
الآن نأخذ الدرس من هذا كما ذكرنا لكم من قبل. ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم 4-5 الفاظ اس میں سے بھی لیں گے. اتا یأتی آنا اور حاضر ہونا. اتا یأتی آنا اور حاضر ہونا، اس کو آپ بھی جملوں میں استعمال کریں اور کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یہاں لکھا ہوا ہے. اتی الطالب متأخرا في الصف فغضب عليه الأستاذ. اتی الطالب متأخرا في الصف فغضب عليه الأستاذ. اتا یأتی آنا، طالب علم کلاس میں دیر سے آیا تو استاد نے اس پر غصہ کیا. اتی الطالب متأخرا في الصف فغضب عليه الأستاذ. اتا یأتی کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے. آنا حاضر ہونا، اتا یأتی آنا یا حاضر ہونا. آثر یؤثر ترجیح دینا، آثر یؤثر ایثارا. آثر الأب ولده على نفسه في المركب والملبس. آثر الأب ولده على نفسه في المركب والملبس، کہ باپ نے پہننے میں اور سوار ہونے میں اپنے بیٹے کو ترجیح دی، اس کو آگے کیا، اس کے لیے اچھے کپڑے خریدے، اس کو اچھی سواری پر سوار کیا. آثر الأب ولده على نفسه في المركب والملبس. آثر یؤثر ایثارا ترجیح دینا، آثر یؤثر ایثارا ترجیح دینا. اثر یؤثر اثر انداز ہونا، اثر کرنا. اثر یؤثر تأثیرا اثر انداز ہونا، اثر کرنا. اثر ترغیب الاستاذ فی الطالب فبدأ بالاجتہاد. اثر ترغیب الاستاذ فی الطالب فبدأ بالاجتہاد. استاد کی ترغیب نے طالب علم میں اثر کیا تو اس نے محنت شروع کر دی. تو امید ہے کہ آپ محنت کو جاری رکھیں گے. آپ تو محنت کر رہے ہیں، بس ارجو منکم المواظبہ والاستمرار. اثر ترغیب الاستاذ فی الطالب فبدأ بالاجتہاد. لا يؤثر الدواء على المریض، دوائی وہ مریض پر اثر نہیں کر رہی ہے. لا يؤثر الدواء في المریض، لا يؤثر الدواء في المریض. اسم یأسم سمع یسمع گناہگار ہونا. اسم یأسم، اسم یأسم گناہگار ہونا. اسم الرجل بترک الصلاة، نماز چھوڑ کر وہ آدمی گناہگار ہو گیا. اسم الرجل بترک الصلاة، نماز چھوڑ کر کے وہ آدمی گناہگار ہو گیا. اسم یأسم گناہگار ہونا. اسم یأسم گناہگار ہونا. اجل، یہ آخری لفظ ہے آج کے سبق میں. اجل یؤجل تأجیلا، مؤخر کرنا. اجل یؤجل تأجیلا، مؤخر کرنا. اس وقت اس جملے میں استعمال کیا ہے. اجل الطالب سفرہ، اجل الطالب سفرہ لأجل رغبته في الدراسة. سبق کے شوق کی وجہ سے طالب علم نے اپنا سفر ملتوی کر دیا، مؤخر کر دیا. اجل الطالب سفرہ لأجل رغبته في الدراسة. اجل الطالب سفرہ لأجل رغبته في الدراسة. سبق میں، پڑھائی میں رغبت کی وجہ سے طالب علم نے اپنا سفر مؤخر کر دیا. تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور اس کے یہ جملے ہیں. آپ نے ان جملوں کو لکھنا ہے، استعمال کرنا ہے، اور تمام ساتھیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ سبق کو لازمی طور پر کاپی میں لکھیں. لقد ازعجناکم اليوم فی مجموعۃ المدرسین. میں آپ کا نام نہیں لیتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں، اہل علم جو ہوتے ہیں ان میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے مختلف موضوعات پر، اس لیے کہ اگر اختلاف نہیں ہوگا تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دونوں کا مزاج بالکل، سب کا مزاج بالکل ایک ہے، اس لیے وہ سب ایک نتیجے پر پہنچے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. مزاج مختلف ہیں، اس لیے وہ مختلف نتائج پر پہنچیں گے. ایک فطری بات ہے. اور اگر اختلاف نہیں ہوگا، اس کی دوسری وجہ یہ ہوگی کہ ایک مداہنت کر رہا ہوگا، منافقت کر رہا ہوگا، دل میں تو اس کا اختلاف ہوگا لیکن زبانی وہ کہے گا کہ نہیں بس آپ جو کہہ رہے ہیں نا حضرت، بڑی آپ نے ٹھیک بات کی ہے. تو اگر کوئی اپنے اختلاف کا اظہار کرتا ہے تو یہ اس آدمی کی سچائی کی دلیل ہے کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی سچ ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ اختلاف کرتا ہے نا، آپ کو منہ پر بتا دے بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، مجھے اس پر
آپ سے یہ اختلاف ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اہل علم نے اس چیز کو نہ کبھی محسوس کیا ہے اور نہ اس بات کو محسوس کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے نا، جب آپ کسی کے موقف کو رد کرتے ہیں نا، جہاں جہاں پر آپ کو محسوس ہونا کہ اس کا مقصد کیا ہے، جب تک وہ آدمی زندہ ہے تو آپ اس سے سامنے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ اس کو خط بھی لکھ سکتے ہیں، بھائی آپ نے جو یہ بات کی ہے نا، میرے ذہن میں تو یہ سمجھ آ رہا ہے آپ نے کیا ہے، یعنی اپنی طرف سے اس کے کلام کا اپنا معنی نکالنا یہ درست نہیں ہوتا، بلکہ کسی سے بھی جب آپ اختلاف کرتے ہیں اور اس کا کلام ہوتا ہے تو اس کا جو مطلب ہے اس سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، کیا آپ کا مطلب یہ ہے یا نہیں ہے، ایک چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے موقف کو رد کرتے ہیں تو اس کی ذات کو اس سے الگ کیا کریں، وہ عالم ہے، وہ جاہل ہے، وہ کیسا ہے، نہیں۔ اب آپ کا جو اختلاف ہے نا اس کی ذات سے نہیں ہے، آپ کا اختلاف اس کے موقف سے ہے، تو آپ اس موقف کو لے لے کہ بھائی آپ نے جو یہ بات کی ہے نا، کسی بھی اختلاف میں دو چیزیں، یہ موقف ہے اور اس کی دلیل ہے، بھائی آپ نے جو موقف پیش کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے اس موقف کی یہ دلیل دی ہے اور یہ دلیل صحیح نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کی ذات کیسی ہے، آپ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ سوال ضروری نہیں ہے یا ضروری ہے، سوال ضروری ہو یا نہ ہو وہ جواب کا متقاضی ہے۔ ہاں آپ کسی کی تأدیب کے لیے کسی کو ادب سکھانے اگر آپ کہتے ہیں تاکہ غیر ضروری سوالات نہ نہیں، لیکن اگر سوال آ چکا ہے تو اب اس کو رد کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور اگر آپ محسوس کریں کہ جواب دینا لازمی ہے۔ انسان خاموش بھی رہ سکتا ہے اور بہت ساری جگہوں میں، لہٰذا میں تنگ اس بات پر نہیں ہوا کہ میرے ساتھ وہ اختلاف کرے، اس پر تکلیف ہوتی ہے کہ ذاتیات تک مسئلہ نہیں جانا چاہیے، اور اگر کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے تو اس پر نہیں وہ کرنا چاہیے۔ نعم صابر ایوب المصری، ان کی یہ کتاب ہے جو ہم نے ان کا تعارف آپ کے سامنے ابھی کروایا ہے، بہت زبردست کتاب ہے یہ۔ اچھا ماشاءاللہ، دارالکتب کتاب دیوبند پر دستیاب ہے، یہ ایک ساتھی فرما رہے ہیں کہ دارالکتاب دیوبند، چونکہ ہمارے پاس تقریباً آدھے ساتھی انڈیا ہندوستان سے ہیں، تو ان کے لیے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہو گئی، یہ کتاب وہ خرید سکتے ہیں، ہماری قسمت اچھی نہیں ہے۔ عربی سننا شروع کر دیں، ابدأوا بسماع الكلام العربی، شاہدوا الفیدیوہات والمرئیات العربیہ، واقرأوا المنشورات العربية على فيسبوك وفي منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك شاهدوا المسلسلات الإسلامية العربية۔ في الحقيقة نحن نحتاج كثيرا جدا إلى السماع، لأن السماع تساعدنا في فهم الكلمات وفي الأداء الصحيح للكلمات لنطقها، ولأن الكلمات تتكرر الكلمات أمامنا، وبهذه الطريقة السهلة تستقر في أذهاننا ولا نحتاج إلى بذل جهد كبير. من أجل هذا دائما أنا أنصح الإخوة بأن يشاهدوا كثيرا وأن يسمعوا كثيرا، أن يسمعوا اللغة العربية. وأنا بنفسي والحمد لله إلى يومي هذا أحاول على الرغم من الأشغال الكثيرة التي أنا محاط بها، أحاول أن أسمع كل يوم على الأقل نصف ساعة، وإلا فأسمع ساعة كاملة. فهذا مهم جدا أن نستمع إلى العرب وإلى أن نسمعهم، هذا يجعلنا نتحدث بالعربية بدون الاستعانة بالترجمة. تقولون من أين الترجمة؟ لأننا نتفكر أولا بالأردية ثم نجعل الجملة أولا بالأردية وثم نترجمها بعد ذلك إلى العربية، وبعد ترجمتها ننطق بها على لساننا، وهذه عملية تحتاج إلى وقت طويل وكثير. فبدل أن نبذل كل هذا الجهد الذي لا طائل تحته، يجب علينا والجدير بنا أن نستمع إلى كلام العرب وأن نشاهد الفيديوهات العربية. مهارة الاستماع قد أغفلناها تماما وأهملناها هنا عندنا في المدارس، يتعلم الطلاب اللغة ولكنهم لا يسمعون،
ولو نظرتم ورأيتم في المدارس العصرية حينما يتعلم الطلاب اللغة الإنجليزية فيستمعون إلى المواد الإنجليزية، يشاهدون الكرتون، الرسوم المتحركة، ويسمعون أشياء كثيرا جدا. ولكن نحن في اللغة العربية يعني لم نعطي أي اهتمام، ما أولينا أي اهتمام لهذا الجانب المهم الذي كان بحاجة شدیدة جدا. عرب عالم کو سنا، اس نے کہا کہ طالب علم کو، یعنی جو طالب العلم شرعی کی بات کر رہا ہوں، کہ دین کا جو طالب علم ہے اس کو ادب سے تعلق ضرور رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو علمی مباحث ہوتے ہیں اس سے ذہن خشک ہوتا ہے، تو لازمی ہے کہ ہم ادبی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ وہ خشکی کچھ کم ہو. یہی وجہ ہے کہ جو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں اور ادبی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، عوام سے میل جول نہیں کرتے، تو پھر وہ تعامل میں کچھ سخت واقع ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ادب سے دوری. ادب بالکل نرم چیز ہے، بالکل نازک ہے اور بالکل ہلکی چیز ہے، خفیف ہے. کسی بھی وقت جو ہے آپ بالکل تکے ہوئے ہیں پھر بھی آپ عربی ادبی کتابوں کا، صرف عربی نہیں بلکہ ہر زبان کی ادبی کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. وہ قصے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، خواطر ہوتے ہیں، تو بہت زبردست چیز ہے یہ الادب. آپ نے ایک سوال کیا کہ بل فرق بین عندی و لدیہ. میں اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہمارے ملک میں ہو کیا رہے، میں حیران ہوں. آپ پر یہ رد نہیں ہے، یہ ایک عام جو ایک آپ کے ذہن میں یہ سوال اس لیے آیا ہے کہ پہلے سے ایک سلسلہ ہے. یعنی زبان سیکھنے سے پہلے یہ مترادفات بتانا شروع کرتے ہیں اور یہ فروق حالانکہ یہ تخصص کی مباحث ہے، بلکہ تخصص سے بھی آگے کے مباحث ہے کہ اس میں کیا فرق ہے، خوف اور حزن میں کیا فرق ہے، اس میں کیا فرق ہے، نعی اور بعد میں کیا فرق ہے. حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال کی بات کروں، استعمال کے اعتبار سے اتنی وسعت ہے کہ کیا بتاؤں. یعنی مجاز کا باب اس قدر کھلا ہے کہ وہ تو ایک لفظ کو دوسری جگہ اس طرح استعمال کرتے بالکل آزادی کے ساتھ، اس میں کوئی. تو ان چیزوں کو اگر آپ قرآن و حدیث کی معانی سمجھنے کے لیے کرتے ہیں تو وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن عام عربی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کلام عرب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. جب آپ اس کو سمجھیں گے نا تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ زبان سے نہ بتا سکیں کہ اس چیز میں یہ فرق ہے، لیکن جب آپ استعمال کا موقع آئے گا نا تو آپ کہو گے نہیں یار یہاں یہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. اب مثلا قطعۃ بھی ٹکڑے کو کہتے ہیں اور کسرۃ بھی ٹکڑے کو کہتے ہیں. قطعۃ، کسرۃ، فلذۃ بھی ٹکڑے کو کہتے ہیں. اب یہ سارے ٹکڑے ہیں لیکن اس میں کیا فرق ہے خود بخود ذہن میں آتا ہے. فلذۃ جگر کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، قطعۃ کسی بھی چیز کا ٹکڑا، خاص کر زمین کا ٹکڑا یا اور بھی کسی چیز کا ٹکڑا، قطعۃ میں نے زجاج شیشے کا ٹکڑا، کسرۃ یہ روٹی کا مثلا ٹکڑا. تو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. باقی عندی اور لدیہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میرے پاس لدیہ موجود ہیں اس وقت، یہ اس طرح ہیں. اور عندی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز میرے پاس اس وقت موجود نہ ہو لیکن میری ملکیت میں ہو. حل عندک جوال، آپ کے پاس موبائل ہے؟ جی میرے پاس موبائل ہے. اب ہو سکتا ہے کہ موبائل اس وقت میرے جیب میں نہ ہو لیکن مطلب یہ ہے کہ میری ملکیت میں ہے. تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں آئندہ. اور اردو میں ہم آپ کے پاس موبائل ہے، اردو میں ہم بولتے ہیں نا کہ آپ کے پاس موبائل ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ابھی آپ کے مطلب آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے. یہ ہے آئندہ. حل عندک جوال. لدی کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو ہے نا یہاں موجود ہو، جس سے لدی یہ لدیہ بھی ہے اور آئندہ بھی ہے. آئندہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لدیہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ لدیہ اس طرح یہ فرق ہے. اللہ کرے کہ میں نے صحیح بتایا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.